نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرشمارا بس نیامد رائے من از عطا ہائے جہاں رائے من ہر کے باشد شیر اسرار و امیر او بداند ہر چند شد ضمیر. آج کے اشعار میں حضرت مولانا رومی اسلامی تصوف کی اصطلاح احسان کی حقیقت سے آگہی عطا فرما رہے ہیں. احسان کا مرتبہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا یقین اس طرح عقل و قلب اور نفس پر محیط ہو جائے کہ آدمی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پائے اور اس کو ہر عمل میں اللہ کی قدرت کی روشنی نظر آئے. صوفیہ کے نزدیک انسانیت کا مقام اس وقت نصیب ہوگا جب آدمی حیوانی اوصاف اور عادات سے خود کو پاک و صاف کر لے، اور یہ مقام اس کو ملے گا جو اپنے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں دے دے اور اسی سے اختیار حاصل کر کے اپنے اور مخلوق خدا کے درمیان انصاف کرے. مولانا رومی نے ایک حکیم کا ذکر کیا ہے، اس کا نام دیو جانسن کلبی ہے. یہ دن کے اجالے میں چراغ لے کر کوئی چیز تلاش کرتا تھا. لوگوں نے پوچھا خیریت تو ہے، یہ دھوپ کے اجالے میں چراغ سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہنے لگا انسان ڈھونڈتا ہوں. اس کو سب حیوان نظر آتے تھے کیونکہ وہ انسانوں میں حیوانی اوصاف ہی پاتا تھا. اس کو کوئی بھیڑیا، کوئی لومڑی اور کوئی بندر نظر آتا تھا. جس کو دیکھتا وہ غرض کا بندہ دکھائی دیتا. مولانا رومی انسان میں حیوانی صفات کا مشاہدہ کرا کر انسان بنا رہے ہیں. اس مقصد کے لیے صحرائی جانوروں کی ایک فرضی کہانی سناتے ہیں. کہانی سے قبل بطور موضوع صوفیاء کرام کی 3 اصطلاحات کو سامنے رکھیے: عقل، قلب اور نفس. عام طور پر صوفیاء انہی 3 حقیقتوں سے بحث کا آغاز کرتے ہیں کہ یہی 3 حقیقتیں انسانیت کی اساس اور بنیاد ہیں. مولانا رومی عقل ناقص کو لومڑی سے تعبیر کرتے ہیں اور قلب روح کو شیر بنا کر دکھاتے ہیں اور نفس امارہ کو بھیڑیا بتاتے ہیں. فرماتے ہیں ان تینوں حقیقتوں کی کہانی اب حضرت مولانا رومی کی زبانی سنیے. شیر و گورو بہے بہرے شکار رفتہ بودندز طلبو در کو سار. شیر، بھیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے نکلے. شکار کی تلاش میں چلتے چلتے دامن کوہ تک پہنچ گئے. صحرائی جانوروں میں سے شیر، بھیڑیا اور لومڑی متحد ہو کر شکار کے ارادے سے روانہ ہوئے اور شکار گاہ تک پہنچ گئے. انسان دنیا میں توشہ آخرت جمع کرنے آیا ہے. انسان کو اس دنیاوی زندگی کا حقیقی علم اس وقت ہوگا جب وہ یہاں سے رخصت ہو کر عالم ارواح میں پہنچے گا. اس وقت اس کو عین الیقین کے درجے میں علم ہو جائے گا کہ اس کے مالک نے اس کو زندگی کا یہ ساز و سامان آنکھ، ناک، کان، عقل، قلب اور نفس عمل کے خاطر عطا کیا تھا اور عطا کرنے والا اس کے عمل کا جائزہ لے رہا تھا. اگر دنیا میں اس کو عقل کی صحیح روشنی حاصل ہے تو وہ شیر خدا بن سکتا ہے، اور اگر کوتاہ بھی ہے تو اس کا انجام بڑا عبرتناک ہو سکتا ہے. شکاری جانور شکار کھیلنے میں مصروف تھے. لومڑی اور بھیڑیے کے ساتھ شیر کی معاونت اور برابری حیرت انگیز بات تھی. عقل حیران ہے کہ حقیر انسان کے ساتھ شہنشاہ حقیقی کی معیت کیا معنی رکھتی ہے کہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ای چنی شہراز لشکر زحمت است لیک ہم
همراه شد جماعت رحمت است این چنی معراج اختر ننگ هاست او میان اختران بحر سخاست. بھیڑیے اور لومڑی کے ساتھ شیر کی ہمراہی موجب عار تھی، لیکن وہ عزت افزائی کے خاطر ان کے ساتھ ہے. اس جیسے بادشاہ کو ان حقیروں کے ساتھ ہونا باعث اذیت ہے، لیکن اس کی ایک صفت رحمت بھی ہے، اور جماعت خود رحمت ہے. چاند کو ستاروں سے شرم آتی ہے، مگر وہ از راہ کرم ان کے ساتھ ہے. ان شکاروں نے 3 جانور مار لیے، گاؤ خر، جنگلی بکرا اور خرگوش. جو جنگجو اور بہادر شیر کے ساتھ ہو اس کو غذا مل ہی جاتی ہے. بہرحال انہوں نے پہاڑی گائے، بکرا اور خرگوش شکار کیا، گوشت گھسیٹتے ہوئے دامن صحرا میں آ گئے. بھیڑیے اور لومڑی کے دلوں میں وسوسے آئے. یہ دل ہی دل میں کہتے تھے کہ گوشت کی تقسیم منصفانہ ہونا چاہیے. شیر سب سے طاقتور ہے، اگر اس نے تقسیم کیا تو سب خود ہی لے لے گا، ہمیں 2-4 بوٹیاں ڈال دے گا. شیر ان کی تنگ نظری کو تاڑ گیا. اس موقع پر مولانا ایک ارشادی مضمون فرماتے ہیں: ہر کے باشد شیر اسرار و امیر او بداند ہر چه اندیشد ضمیر. جو اسرار الہی کا رازدار اور جس کی حکومت دلوں پر ہو وہ دلوں کے خیالات پر آگاہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی طرف سے سوء ظن درست نہیں. فرماتے ہیں جب ایسا ہے کہ اللہ والے دلوں کے حال پر آگاہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالی جو ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے اس کے ساتھ سوء ظن کتنا بڑا جرم ہوا. اللہ کے بارے میں نکتہ چینی کا تصور درست نہیں. وہ جو کچھ ہمارے بارے میں کرتا اور کہتا ہے سب درست ہے. نقش بنانے والے کو نقش کیا سکھائے گا جبکہ وہ خود اس کے نظر کرم کا ظہور ہے. نقش با نقاش چسگا دیگر چوسگا نشوش بخشی دو نظر. تحریر اپنے محرر کو کیا سکھاتی ہے؟ وہ تو خود محرر کے قلم کا ایک نقش ہے. ہمیں اللہ ہی نے بنایا ہے، ہمیں اسی کے حکم کا تابع رہنا چاہیے. الا لہ الخلق والامر، جان لو اسی کی ہم مخلوق ہیں اور اسی کے حکم کے تابع. بھیڑیے اور لومڑی کے خیالات پر شیر مسکرایا، کہنے لگا اے بھیڑیے میں تجھے اپنا نائب بناتا ہوں اور تجھ کو اختیار دیتا ہوں، دیکھوں تو کیا کرتا ہے. مولانا فرماتے ہیں شیر بائی فکر می زد خندہ باش برتبسم ہائے شیر من مباش مال دنیا شد بسم ہائے حقو کرد مارا مست مغرور و خلقو. شیر ان کی کوتاہ بینی پر بظاہر ہنستا تھا. شیر کی مسکراہٹوں پر مطمئن نہ ہو جانا. فرماتے ہیں کہ دنیاوی مال و دولت و جاہ و حشم اللہ کی مسکراہٹیں ہیں جنہوں نے تمہیں مغرور کر دیا ہے. کفر و انکار اور جرم و اعراض کے بعد بھی دنیاوی جاہ و حشم کا ملنا ایک ابتلا اور عذاب الہی کا پیش خیمہ ہے. غرور و تکبر کا انجام سن لو. شیر نے بھیڑیے کو تقسیم میں نائب بنایا تو اس نے منصفانہ تقسیم اس طرح کی، کہنے لگا شہنشاہ گاؤں خر تیرا حصہ ہے کہ تو سب سے بڑا ہے. اے لومڑی یہ خرگوش تیرا حصہ ہے کہ تو سب میں چھوٹی ہے، اور بکرا میں لیے لیتا ہوں. شیر بھیڑیے کی تقسیم پر غضبناک ہو گیا، کہنے لگا گستاخ بے ادب، ہمارے سامنے یہ تو اور میں کیا، میں اور تو کیا ہے؟ میرا کوئی مد مقابل ہے؟ کیا کوئی میرا ہمسر ہے؟ گفت چوں دیدے منت از خود نبر این چنی
جارا بباید زار مر، اس نے کہا جب میرا دیدار تیری انا کو نہ مٹا سکا تو اب تیرا ہلاک کر دینا ضروری ہو گیا۔ فانتقمنا منہ مستو، اے گرگ پیر کیوں نبودی مردہ در پیش امیر، اے بوڑھے بھیڑیے ہم نے انتقام لے لیا ہے، جبکہ تو حاکم کے سامنے مردہ نہ بنا۔ حاکم کو حاکم تسلیم کر لینے کے بعد اس کے آگے گردن اطاعت خم نہ کرنا تکبر و غرور ہے۔ بھیڑیے کی ہلاکت کے بعد اب شیر لومڑی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا تو تو سمجھدار ہے، بڑی دانا ہے، اب تو تقسیم کر۔ مولانا رومی تشبیہات و تمثیلات کے رنگ میں نفس کی سرکشی اور عقل کی راست روی کا راز بتا رہے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کی تعبیر سے نفس امارہ مراد ہے اور لومڑی سے اشارہ عقل صحیح کی طرف ہے۔ لومڑی کو نیابت کا تاج ملا تو سربہ سجود ہو گئی۔ عقل مند وہی ہے کہ خدا اس کو عزت و اقتدار دے تو اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اب اس نے تقسیم شروع کی، کہا اے بادشاہ یہ گاؤ خر تیرا ناشتہ ہے، یعنی صبح کا کھانا، اور بکرا دوپہر کے لیے ہے، اور اے مہربان بادشاہ خرگوش شام کا کھانا ہے۔ یہ کہا اور دامن جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ جان و مال، جاہ و اقتدار خدا کا عطا کردہ ہے، اسی کی امانت سمجھو تو وہ عزت کا تاج پہناتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں گفتو اے روبہ تو عدلف روحتی، این چنی قسمت سے کہے آموختی، از کجا آموختی اے بزرگ، گفتو اے شاہ جہاں حال گرگ۔ وہ کہنے لگی، ہاں شیر نے کہا اے بی لومڑی تو نے یہ انصاف کہاں سے سیکھا کہ جو کچھ تھا ہمارے ملک میں دے دیا۔ کہنے لگی اے جہان کے بادشاہ بھیڑیے کے حال سے سیکھا۔ تو وہ بولا جب تو ہماری محبت میں رہن ہے تو جا یہ تینوں شکار لے جا۔ اے لومڑی جب تو مجسم عشق ہو گئی تو ہم تجھے کیوں کر ستا سکتے ہیں، اب تو تو ہماری ہے۔ ماں تو جملہ اشکارا تو پائے بر گردون ہفتم نے برا، ہم بھی تیرے ہیں اور یہ شکار بھی تیرے۔ ساتویں آسمان پر پیر رکھ اور جل وگر ہو جا۔ صوفیہ کی اصطلاح میں آسمانوں سے عروج اور کمال انسانیت مراد ہوتا ہے۔ ساتویں آسمان سے اشارہ ہے انسان کامل کی طرف کہ وہ جب کمال انسانیت کے آخری مرتبے پر پہنچتا ہے تو حق تعالی شانہ کے ہاں محبوبیت کا مرتبہ پا لیتا ہے، جہان والوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مقام محبوبیت حاصل کر لیتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے جھکتا ہے، حقائق الہی اس پر روشن ہوتے ہیں اور کائنات کے ذرے ذرے میں وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی افعالی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو عطائے الہی پر مغرور اور مست ہو جاتا ہے تو بالآخر وہ ہلاک ہو کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔